بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی حضرات کا جو ضلع بھر سے یہاں تشریف لائے ہیں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں آئے. سب سے پہلے تو آج میر صاحب نے بھی یہاں پہ موجود ہونا تھا میرے ساتھ, لیکن چونکہ قاضی صاحب کی وفات کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب کا اور میر صاحب کا ایک بہت قریبی اور ایک بہت پیار کا رشتہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ہم سب دعا گو ہیں, اور ان کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. آپ سب کو یہاں بلانے کا آج مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ فعال ہو چکا ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ جو آیا ہے, سب سے پہلے تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ جو دیا ہے. یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جو آنے والی تمام حکومتوں کے لیے ایک یہ چیز ہوگی کہ کوئی بھی حکومت چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, جب وہ اقتدار میں آئے گی تو جو مقامی اور جو حکومتیں ہیں, جو لوکل گورنمنٹس ہیں, ان کو وہ اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے عوامی نمائندوں کو گھر نہیں بھیج سکیں گے. تو اس پہ ہم میں اپنے تمام چیئرمین حضرات کی طرف سے اور ضلع اٹک کی عوام کی طرف سے ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہترین فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے. جیسا کہ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں, تو اس میں بھی میری یہ خواہش تھی کہ ایک تو آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے تمام معاملات سے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم معاملات چلائیں گے. آپ سب کے علم میں ہے کہ میر صاحب کی سیاست جو ہے وہ عوامی خدمت کا محور ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دی جائے, اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں آپ سے فیڈ بیک لیا جائے. پچھلے 3 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اٹک کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ سے فیڈ بیک بھی لینا تھا, آپ کو اپنی رائے سے آگاہ بھی کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ موجودہ حالات دیکھیں تو اس میں مہنگائی, بے روزگاری کی جو سچویشن ہے, اور خاص طور پہ اٹک میں نچلی سطح پہ جس قسم کی کرپشن ہے, یہ تو ہم نے پہلے جب سے ہوش سنبھالا یہ نہیں دیکھی. اور بے روزگاری اور مہنگائی سے جو لوگ پسے ہوئے ہیں, جتنا لوگ تنگ ہیں, اس کی بھی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پہلے بھی یہ کوشش رہی ہے. میجر صاحب نے ہر فورم پہ جب بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, نیشنل اسمبلی کا فلور ہو, ہر جگہ پہ عام آدمی کی بات کی ہے, غریب کی بات کی ہے, بے روزگاری کی بات کی ہے, مہنگائی کی بات کی ہے, نچلی سطح پہ جو کرپشن ہے اس کی بات کی ہے. ہر جگہ پہ آواز بلند کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہر جگہ پہ جہاں بھی موقع ملے گا وہاں اپنی آواز بھی بلند کریں گے. ان لوگوں کے ساتھ کھڑے بھی ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک موقع فراہم کیا ہے ضلع کاؤنسل کی صورت میں, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہوگا, جتنے بھی وسائل ہوں گے, وہ عوام کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم صرف کریں گے. میڈم بات یہ کہ آپ بحال ہو گئی ہیں, آپ کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل, الحمدللہ آپ کو مبارکباد ہو. تو کیا یہ مختصر سی مدت ہے 2 ماہ کی, تو کیا آپ کے جو کام رکے ہوئے تھے 3 سال سے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا یہ 25 مارچ کو کیا تھا, لیکن اس میں بھی بہت زیادہ ڈیلے جو ہے وہ کیا گیا حکومت کی طرف سے, اور اب جا کے نوٹیفیکیشن ہوا ہے. ابھی فی الحال جو عرصہ ہے وہ 2 مہینے کا ہی جس طرح آپ نے بتایا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ جو ہمارا وقت جو ٹینیور ہمارا ضائع ہوا ہے اس کی بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہے, تو اللہ کرے کہ وہ ہمیں موقع ملے. لیکن جس طرح آپ کے سب کے علم میں ہے کہ پہلے بھی جب ڈسٹرکٹ کاؤنسل جب انہوں نے نیا ایکٹ لائے اور ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو ختم کیا, ضلعی حکومتوں کو جب انہوں نے معطل کیا, اس وقت بھی جو ہماری بجلی کی اسکیمز جو ہاؤس سے منظور ہو چکی تھی ان میں رکاوٹ آئی, ان کو روکا گیا, اور آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کام بھی اب تک نہیں ہو سکا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں, اور جو بھی وسائل ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہم نے اپنا ٹارگٹ 2 مہینے کا ہی رکھا ہوا ہے,
انشاءاللہ تعالی ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ اسی 2 مہینے کے اندر اندر جو بھی ہم سے، کیونکہ دیکھیں ہر طرف سے غریب پسا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس 2 مہینے کے اندر اندر جو بھی ہم میکسیمم کر سکیں وہ کر جائیں۔ اچھا میڈم، آپ 2.5 سال چیئرپرسن رہی، آپ کا ایک اچھا دور رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کے ڈپٹی کمشنرز بھی مخالف ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کے سیاسی مخالفین بھی موجود ہیں جو کہ اقتدار میں ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اقتدار میں ہوتا ہے تو اس پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آپ تو 2.5 سال چیئرپرسن رہیں، اس کے بعد 3 سال کا گیپ آیا، اب پھر آپ چیئرپرسن ہیں۔ اس 3 سال کے دوران آپ پر آپ کے مخالفین یا ڈپٹی کمشنرز تک جو آپ کے ظاہر آپ نے ایک بڑی تقریر بھی کی تھی ضلع کونسل ہال میں، تو کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ان کی طرف سے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر تو بے شمار ان کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نثار صاحب دیکھیے، میں اپنی بات کروں گی کہ میں سیاست میں عزت کے لیے آئی ہوں، عزت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے تمام سیاسی مخالفین مل کے بھی کوئی ایک چیز بھی وہ نہ ثابت کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی الزام ہو تو کوئی ثابت کرتا ہے۔ ضلع اٹک کے تمام صحافی، تمام لوگ، ہمارے دین، بچہ یہ جانتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہم نے عملی طور پہ سیاست میں نے کی۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ مخالفین ہمارے سیاسی بھی ہیں اور ڈپٹی کمشنرز کی بھی آپ نے بات کی، تو دیکھیں یہ مخالفین اگر جو بیوروکریسی ہے، جب آپ بیوروکریسی نادر پیدر آزاد ہوتی ہے، جس طرح میرے سب ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں، جب آپ ان کی کرپشن پکڑتے ہو، اس کے بیچ میں آپ رکاوٹ ہوتے ہو، تو یقیناً یہ لوگ آپ کے خلاف ہی ہوں گے، آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے سیاسی مخالفین کی، تو یہ سیاسی مخالفین آپ سب کے سامنے ہیں۔ ان کی ہمارے ساتھ 2018 کے الیکشن سے پہلے کوئی مخالفت نہیں تھی، یہ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے۔ اس وقت تو یہ میرے سب کے گھر کے چکر لگاتے نہیں تھکتے تھے کہ اوپر بھی آپ کہیں بلہ، نیچے بھی آپ کہیں بلہ، دائیں بھی آپ کہیں بلہ اور بائیں بھی آپ کہیں بلہ۔ اس کے بعد ان کی اچانک سے جو مخالفت ہے، وہ بھی لوگ اب بہت اویئر ہیں، بچہ اس چیز کو جانتا ہے، لوگ باشعور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں۔ جو ان کی مخالفت ہے در حقیقت وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد دیکھا کہ جو میر صاحب کو ایک تاریخ ساز کامیابی ملی، تو یہ سب مخالفین جو ان کی مخالفت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس بات سے خائف تھے کہ اگر میرے صاحب کو موقع ملا، اگر میرے صاحب کو عوامی خدمت کا موقع مل گیا، اگر وہ کسی مقام پہ ہوئے، تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی، ان کی سیاست کا ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ تو در حقیقت یہ ہمارے مخالف نہیں ہیں، یہ غریب کے مخالف ہیں، یہ اٹک کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے اور اٹک کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اچھا میم، میرا یہ سوال ہے کہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پورا ضلع اٹک میں اس وقت جو آئے روز ہم سوشل میڈیا میں، اخبارات میں، نیوز چینل میں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود ضلع اٹک میں میجر طاہر صادق کا دن بدن سیاسی دھڑوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ شمولیت کر رہے ہیں تمام تحصیلوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر۔ جو سب سے زیادہ اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے، اس مخالفت کے باوجود میجر گروپ میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جس طرح آپ نے بات کی کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ لوگ متنفر ہوتے جا رہے ہیں پارٹی سے، لیکن اس کے باوجود لوگ دن بدن میجر طاہر صادق گروپ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو مین وجہ یہ ہے کہ جو قابلیت اور جو صلاحیت اور جو کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ میجر صاحب کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہ خوش قسمتی بھی ہے اور ان کی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، یہ نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، نہ ان کو کام کرنے کا طور طریقہ آتا ہے۔ آپ نے جو بات کی، اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کے الیکشن سے آج جو میجر صاحب کی پوزیشن ہے، وہ اس سے بھی الحمدللہ جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا میجر صاحب پہ اعتماد، اور ایک میجر صاحب کا کام کرنے کا طریقہ، اور لوگوں کی امید، لوگوں کی جتنی بھی امیدیں ہیں وہ میجر صاحب سے وابستہ ہے۔ اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میجر صاحب کو موقع نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس وجہ سے لوگ آج پہلے سے بھی زیادہ میجر صاحب کے ساتھ شامل بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح میجر صاحب کے ساتھ کھڑے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وزیر جھنڈے کے پیچھے بہت لوگ جاتے ہیں، یہاں پہ 4-5 وزیر ہیں، مشیر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر خود کو کہلانے والے لوگ ہیں، لیکن آپ پورے ضلع سے کوئی ایک تحصیل میں سے آپ ایک ہمارا منتخب چیئرمین، دور کی بات ہے،
ہمارا الیکٹڈ کاؤنسلر دور کی بات ہے، اگر کوئی اقلیتی کاؤنسلر بھی ہمارا ہمارے گروپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا، تو اس سے بڑی ان کی نالائکی اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑی میر صاحب کی عوامی مقبولیت اور کیا ہوگی۔ کوشچن ہے کہ اگر جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ 3.5 سالہ جو یہ جو گورنمنٹ تھی اس میں کرپشن جو ہے وہ عروج پر رہی ہے، آمدہ الیکشن جنرل الیکشن میں اگر میجر صاحب پی ٹی آئی سے اگر ٹکٹ ان کو ملتا ہے تو کیا ان کا کیا لائمل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے یا کوئی اور لائمل اختیار کیا؟ دیکھیں، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، جب حکومت ختم ہونے والی ہوتی ہے تو جتنے وزیر اور مشیر بنے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ حکومت کو چھوڑ کے دوڑتے ہیں۔ میں سب پچھلے 3 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کرپشن بے حد ہے اور پہلے سے اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جہاں تک بات رہی ٹکٹ کی، تو ٹکٹ پہلے بھی ہم نے کسی کی منت نہیں کی تھی، ہم نے کسی کے ترلے نہیں کیے تھے کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں۔ ٹکٹ آپ نے میرٹ پہ دیے تھے، ٹکٹ آپ نے میر صاحب کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے دیے تھے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 ٹکٹ دیے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی لوگوں کو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، وہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میر صاحب کے بغیر کوئی بھی پارٹی یہاں پہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی۔ مارچ کے بعد جب یہ ادارے بحال ہوئے تو آپ نے جمہوری انداز میں اجلاس کرنے کی کوشش کی اور آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، جس کا آپ نے بارہا ذکر کیا، پچھلے اجلاس میں بھی ذکر کیا تھا۔ اور کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ نادیدہ قوتیں کون سی تھیں جو کہ میں نے بھی یہ سب کچھ؟ ندیم صاحب، یہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ کون سی قوتیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ چھوٹی اور گری ہوئی حرکت کی، جن کے بعد میں خود ہی اسکینڈل سب کے سامنے آئے، اور جن کی ریکارڈنگز اور جن کی کارنامے جو ہیں وہ ہر طرف سنے اور دیکھے جا چکے ہیں۔ میڈم، میں اس میں ایک چھوٹی سی گزارش اضافہ کرنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ صحافیوں کو کوریج کرنے پہ ان کے خلاف ایف آئی آر کی گئی اور وہ کیس سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوا۔ تو یہ موجودہ جو یہاں پہ اٹک میں جو چند سیاسی قوتیں ہیں ان کا کام ہی صرف اور صرف ایف آئی آریں دینا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایف آئی آر جو جہاں تک اٹک میں کی بات ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی پہلی اور آخری بار ہے، ورنہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے سیاست ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں۔ اتنی چھوٹی، اتنی گری ہوئی حرکتیں اس سے پہلے اٹک میں نہیں تھی۔ انہوں نے اٹک کی سیاست کو بھی بہت گندا کیا ہے اور پورے ماحول کو جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے پوری میڈیا کی، تو دیکھیں، جب بھی اگر آپ وزیر اعظم صاحب کی بھی بات کو دیکھیں، اور پہلے ہر کوئی اقتدار میں آنے سے پہلے تو صحافیوں کی بھی بات کرتے ہیں، ایک آپ کی وہ کرتے ہیں، مگر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی جو سوچ اور جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے زلفی بخاری صاحب فتح جنگ آئے، ایک جگہ پہ کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میجر صاحب کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ ہی لمحے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میجر صاحب میرے بزرگ ہیں اور میں ان کے پاس خود چل کے جاؤں گا اور جو بھی معاملات ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ 2 قسم کا رویہ سامنے آ رہا ہے، یعنی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میجر صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور دوسری طرف وہ میجر صاحب کی مطلب اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، جن کا آپ نے نام لیا ہے، پہلی بات یہ کہ میں ان کا نام لیتی بھی نہیں ہوں اور میں ان کا نام لینا ضروری بھی نہیں سمجھتی، اس لیے کیونکہ وہ اٹک میں نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹیکس ہیں، لیکن اب چونکہ آپ نے سوال کیا ہے اور انہوں نے یہ سوال پلان کروا کے وہاں پہ کروایا تھا، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو حرکتیں کر کے انہوں نے وزارتیں حاصل کی ہیں اور جو حرکتیں کر کے ان کے خاندان کو وزارتیں ملی ہیں، وہ تو یقیناً میں سب وہ حرکتیں نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ ہمارے خاندان اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ ہی وہ ہمارے خون میں ہے۔ تو وہ حرکتیں تو اللہ تعالیٰ میرے صاحب سے کبھی کروائے بھی نہ کہ جو حرکتیں کر کے انہوں نے وزارتیں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی کہ جی میرے سے میرے بزرگ ہیں، تو بزرگوں کا کس طرح احترام کیا جاتا ہے، پہلے تو آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے کزنز نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے جو میرے صاحب کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، وہ ہم نے کبھی آج دن تک نہ سنے ہیں
اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کی زبان پہ یہ لفظ دیکھے ہیں نہ سنے ہیں. تو آپ اگر بزرگ سمجھتے ہیں تو پہلے بزرگوں کا احترام کیسے کرتے ہیں یہ اپنے بزرگوں سے سیکھیں. اور اس کے بعد جہاں تک بات ہے کہ میرے سب کے گھر آنے کی، تو اگر آپ میرے سب کے گھر بھی آنا چاہتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے گھر کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں، لیکن آنے سے پہلے جو آپ نے منافقت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے اس کو آپ اتاریں، اپنے آپ کو درست کریں اور اس کے بعد بات کریں. اچھا میڈم، میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میجر صاحب کی تھوڑے دن پہلے بزدار صاحب سے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. کیا اس ملاقات میں کیسا ماحول تھا؟ یقیناً میجر صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اٹک کے حوالے سے اس ملاقات کے اندر کیا کوئی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، کیونکہ اٹک کی بڑی بری حالت ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب سے یہ بلدیاتی ادارے وجود میں آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے اربوں روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں. تو اٹک کی کیا صورتحال ہے؟ اور اس وقت جو اٹک کا جو فنڈ ہے آپ ابھی بحال ہو چکی ہیں، تو کیا آپ کو کوئی ایسی صورت نظر آ رہی ہے اس فنڈ کے اندر کہ یہ جو 2 ماہ ہیں بقایا، اس میں آپ وہ ترقیاتی جو کام ہیں جو ادھورے پڑے ہیں اسے آپ مکمل کر لیں گے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے؟ جی فاروق صاحب، میر صاحب کی ابھی جو باضابطہ پہلی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے، اور انہوں نے بہت تعریف کیا کہ وہ نہایت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، اور انہوں نے بہت رسپیکٹ دی میر صاحب کو، بہت عزت کے ساتھ پورے معاملات سنے سمجھے اور ان پہ عمل بھی کیا. سی ایم صاحب اپنی طرف سے بہت کوشش بھی کر رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کام ان کا نظر اس وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ ان کی کیبنٹ میں جتنے بھی وزراء ہیں وہ اپنی سیلف پروجیکشن میں زیادہ مصروف ہیں اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا وہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں بجائے کہ وہ سی ایم صاحب کے کاموں کو اجاگر کریں یا ان کا جو ہے وہ میڈیا تک یا سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں. سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ اس چیز کی ہے، ورنہ کام وہ بالکل کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. ان کو یہ اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ بات نہیں سنتی، اور وہ چاہتے ہیں جینوئنلی کہ چیزیں بہتر ہوں. لیکن بدقسمتی سے جو ان کے ساتھ بھی ٹیم لگی ہوئی ہے وہ صرف اپنے چکر میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نقصان کری ہے، اور در حقیقت ان کا نقصان پی ٹی آئی کا نقصان ہے. تو دوسرا میرا فنڈ کا جو میں نے جی فنڈ پہ یہ ہے کہ جی آپ کو جیسا آپ سب کے علم میں ہے کہ جب یہ نظام ختم ہوا تو تحصیل کاؤنسلز بن گئی تھیں، تو جتنا بھی فنڈ تھا وہ تحصیل کاؤنسلز میں جو ہے وہ چلا گیا تھا. اب چونکہ دوبارہ وہ ایکٹ ختم ہو کے پرانا والا ایکٹ بحال ہوا ہے تو جو تحصیل کاؤنسلز کے بینک اکاؤنٹس تھے ان کا جو پیسہ ہے وہ واپس ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا. اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا بھی فنڈ ہوگا، جتنے بھی پیسے ہمارے پاس تمام تحصیل کاؤنسل سے اکٹھے ہوں گے ضلع کاؤنسل کے فنڈ میں، ہماری پوری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو 2 مہینے کے اندر اندر لگایا جائے تاکہ پبلک کو کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ مل سکے. اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے، ایک اور بڑی اہم بات ہے میرے جو علم میں ایک بات آئی ہے کہ تحصیل حسن ابدال کے اندر آپ کی طرف سے کوئی عدم اعتماد لانے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں تحصیل حسن ابدال کی جہاں تک بات ہے وہ میر صاحب کا تحصیل حسن ابدال ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. آپ نے دیکھا ابھی بھی جو میر صاحب نے پی پی ٹیم کا الیکشن لڑا تھا وہ 30,000 کی لیڈ سے میر صاحب الحمدللہ جیتے تھے. ابھی چیئرمین جو ہیں وہاں کے ایم سی کے، ان کے ابھی چارج لینے سے پہلے پرسوں ہمارے تمام کاؤنسلر حضرات جو ہیں وہ وہاں گئے تھے اور وہ 12 کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، اور آج ان کے ساتھ میرے خیال ہے 5 شاید لوگ تھے. تو عدم اعتماد کی تو ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، عدم اعتماد تو آپ کے اوپر ہو گیا. تو ہم ایسا کچھ کوشش کریں یا نہ کریں، اگر آپ خود ہی سینسیبل ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ میجورٹی کاؤنسلرز کی جو الیکٹڈ کاؤنسلرز ہیں ان کی آپ کو وہ نہیں ہے سپورٹ آپ کے ساتھ موجود نہیں. میم اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں کے جو کاؤنسلر ہیں جنہوں نے میجر صاحب کے ٹکٹ سے الیکشن فائٹ کیا تھا پبلک میں، جی چیئرمین اور وائس چیئرمین یہ بھی میجر صاحب کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن فائٹ کیا، لیکن جمعے والے دن وہاں پر جن کاؤنسلر حضرات نے چارج لیا اس میں صرف کاؤنسلر حضرات تھے، اور آج ہمارے جو چیئرمین ہیں ظہیر احمد بٹنا والے اور وائس چیئرمین صاحب جب انہوں نے آج چارج لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میجر صاحب کو بہت جلد ایک سرپرائز بھی دیں گے.
دیکھیں اگر انہوں نے سرپرائز دینا تھا تو وہ آج سرپرائز ان کو دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم ان کو پرسوں سرپرائز نہیں دیا. ہم نے ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو سرپرائز کی اور یہ بچگانہ اور بیوقوفانہ باتیں. آپ کے ساتھ آج 5 کاؤنسلرز تھے، آپ اگر موجود تھے وہاں پہ 5 کاؤنسلرز تھے، ان میں سے ایک میرے خیال ہے غالباً PMLN کے تھے. باقی اگر آپ 4-5 لوگ تھے اور ایک طرف آپ کے پاس 12 لوگوں کی میجورٹی ہے، تو آپ خود سینسیبل ہیں کہ میجورٹی کس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے. اور جہاں تک بات چیئرمین اور وائس چیئرمین کی ہے، تو وہ بھی میجر گروپ کے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ جیتے اس وقت تھے جب وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. تو اب جب الیکشن ہوگا تو ان کو واضح پتہ چل جائے گا. وجہ کیا ہے کہ چیئرمین اور کونسلر حضرات کے درمیان یہ دراڑ کیوں ہے، کیا وجہ ہے آپ بتائیں. کیونکہ دیکھیں چیئرمین جتنے بھی حسن عبدال کے کاؤنسلرز تھے یہ میجر گروپ کے منتخب کردہ کاؤنسلرز تھے. اگر بعد میں کسی نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی یا بعد میں کوئی چھلانگ مار کے دوسری طرف گیا تو آپ کے ساتھ آپ 2-3 لوگ ہیں. باقی تمام اور جتنے بھی جنرل کاؤنسلرز ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور 12 کی تعداد ہم نے کل آپ کو شو کر کے دکھائی ہے حسن عبدال میں. اور جب ووٹ پڑیں گے، اگر پہلی تو بات ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے خیال سے تو آپ کی مورل اگر ایتھکس ہوں آپ میں، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس اتنے کاؤنسلرز نہیں ہیں، تو آپ کو ویسے خود بخود ہی اس چیز سے دستبردار ہو جانا چاہیے. مستقبل میں آپ نے کوئی پلاننگ بنائی ہے کہ یہ 2 مہینے گزر جائیں گے پھر الیکشن بن جاتی دوبارہ آئیں گے، تو اس میں کیا آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے اس ڈسٹرکٹ کے اندر، تاکہ پولیٹیکل سینیریو جو آج چل رہا ہے اس کے بارے میں اسٹریٹجی اگر آپ کی ہو تو؟ جی دیکھیں جب بھی بلدیات ہوگا ہمارا گروپ پورا بھرپور طریقے سے اس میں جو ہے وہ حصہ لے گا. اور اٹک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بلدیات میں ہمیشہ بہت بھاری اکثریت سے ہم نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے. وہ اس ٹائم پہ میسا فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کولیشن کرنی ہے یا کس کے ساتھ مل کے آپ نے، اگر تو وہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہوتا ہے تو پھر کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اگر نان پارٹی بیس ہے تو پھر تو ایک ویسے بڑی اچھی بات ہے کہ اگر نان پارٹی بیس ہو تو سب کو اپنا اپنا وزن پتہ چل جائے گا. جی میڈم جڑ جو ہے تحصیل ہے یہاں پر جو ہے تیل گیس کی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ رائلٹی بہت وسیع ہے. رائلٹی جو ہے وہ ہماری بنتی ہے 65 سے 80 کروڑ روپے، تو وہ جو ہے وہ اس پہ بین لگا ہوا ہے. DC صاحب سے بات ہوئی تھی، تو آپ اس کے لیے ابھی کیا اقدامات کریں گے؟ جو تحصیل جنڈ ہے یعنی کہ اس پہ بجائے یہ جو فنڈ آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کی بجائے اس کی ریئلٹی وہاں پہ خرچ کی جائے تو وہ زیادہ. یہ میر صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی بات کی تھی، یہ میر صاحب 2-3 خط بھی لکھ چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ یہ جو رائلٹی ہے یہ وہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ تحصیل جنڈ کے لوگوں کا حق ہے اور ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم جنڈ کے لوگوں کا حق ان کی دہلیز تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. جو آپ کے نمائندے ہیں وہاں پر جو ابھی آپ کے جو بلدیات جب بحالی ہوئی ہے تو ان کے جو کتنا کام ایکٹیو کر سکیں گے اس سلسلے میں؟ کیونکہ یہ دیکھیے یہ کیونکہ یہ جو کام ہے یہ آپ نے یہ کیونکہ یہ بلدیاتی اداروں کا کام نہیں ہے، اس پہ یہ کیونکہ فیڈرل کا وہ ہے، اس پہ میر صاحب بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے ہم ان کے لیے پوری فائٹ کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کا پہلا حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے. باقی بلدیاتی اداروں کا جس طرح ہے اور جو بلدیاتی نمائندے ہیں جان کے وہ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ہمارے یہ جب بحال نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی وہ اپنی اپنی یونین کاؤنسلز میں اپنے اس میں بہت ایکٹیو ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پہلے سے بڑھ کر ان کو ہم نے چارج کیا کہ مزید زیادہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو کریں. اچھا میم جس طرح سے حسن عبدال کی میں بات دوبارہ کروں گا آپ سے کہ جس طرح سے ابھی عدم اعتماد کی جو بات چل رہی ہے حسن عبدال میں کہ میجر صاحب کے جو کانفرنس رات اس طرح سے دیکھیے عدم اعتماد کا ہمارا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اگر عدم اعتماد کرنا ہوگا یا اس کی کوئی سوچ ہوگی تو وہ میسا بھی واضح کریں گے اس کو. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں رہتی جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی عوام وہاں کے منتخب کاؤنسلرز کا اعتماد میجر صاحب کے ساتھ ہے، 12 کاؤنسلرز ایک طرف ہے، 4 کاؤنسلرز ایک طرف ہے، تو عدم اعتماد کی گنجائش یا ضرورت باقی رہتی ہی نہیں ہے. اچھا میم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کورونا کے کافی عرصہ ہوا ہے، کورونا میں لوگ مبتلا ہیں اور لوگ بڑے پریشانی کے ساتھ گزارا مشکل سے کیا ہے، لیکن ابھی آپ کو ماشاء اللہ ضلع کونسل میں آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ کے میچ بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اور وہاں پہ کورونا نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. تو کیوں نہ ہم اٹک میں جو لوگ دیکھیں چہرے مرجھائے ہوئے ہیں سارے جتنے بھی اسپورٹ مین ہیں ان کا کوئی گیم ہی نہیں ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اسپتالوں کی بجائے ہم گراؤنڈوں کی طرف بھی کریں توجہ دیں تاکہ یہ آباد ہو. بالکل دیکھیں اس میں یہ ہے کہ
کرونا بھی ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے جو کہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ اگر ڈینگی کا بھی دیکھیں تو اس میں بھی اٹک جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے ندیم صاحب سب سے اوپر ہی میرا خیال ہے جی اٹک کا بھی نمبر 1 ہوگا. تو جنہوں نے کلین اینڈ گرین میں پرائم منسٹر کے سامنے اٹک کو نمبر 1 دلوایا تھا, یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اگر اٹک اتنا ہی کلین اینڈ گرین ہے تو اٹک ڈینگی میں کیسے نمبر 1 تک پہنچ گیا. تو جہاں تک سپورٹس کی آپ کی بات ہے, ہم نے ابھی بھی 2% جو ہے اپنا وہ سپورٹس میں رکھا ہے, جو ہم بجٹ اپنا اگلے ویک میں لا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کر جی, اس میں ہم نے 2% سپورٹس کے حوالے سے رکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سپورٹس پہ اور کھیلوں پہ اور زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں یا جو یہ جگہ جو ہیں یہ آباد ہونی چاہیے اور بچوں کو اچھا ایک موقع فراہم ہونا چاہیے کہ وہ کنسٹرکٹیو اور ایک بہتر چیز میں جو ہے اپنی توانائی صرف کر سکے. اس پہ ہم جو بھی ممکن ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی میڈم, پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت مہنگائی ہے. جی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے مایوس ہو گیا ہے. اس میں جی آپ کے سامنے ہے کہ میرے صاحب نے ہر فورم پہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا فلور ہو, چاہے وزیر اعظم سے ملاقات ہو, چاہے سی ایم صاحب سے ملاقات ہو, چاہے آپ کی پبلک گیدرنگز ہوں. حالانکہ جب میرے صاحب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, میرے صاحب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, میرے صاحب بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, کسی جگہ بھی تو یہ اس کی کٹنگز بنا کے ویڈیو کو کٹ کر کے تو یہ اتنے ویلے ہیں کہ ان کو کٹ کر کے تو یہ وزیر اعظم صاحب کو بھجواتے ہیں. تو آپ تمام صحافی یہاں پہ موجود ہیں, بتائیں کیا مہنگائی نہیں ہے؟ کیا عوام مہنگائی سے تنگ نہیں ہے؟ تو ہم جب الیکٹڈ نمائندے اگر عوام کی بات نہیں کریں گے, پبلک کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ تو اپنا کھانے پینے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ 2 سال رہ گئے, جو کھانا پینا ہے وہ کھا لیں. تو کم از کم جو ایک بندہ عوام کی بات کرتا ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ اور ہم کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. آپ کو میرے صاحب کی نیچر کا, ان کی فطرت کا پتہ ہے. مہنگائی کے خلاف ہر جگہ پہ میرے صاحب آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو بار بار بتائیں گے بھی. یہاں تک میرے صاحب نے پی ایم صاحب کو کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ پوری پارٹی کو بہا لے جائے گا. جی میڈم, جی وقت ہے اس وقت آپ کا جو آپ کے سامنے ہے یہ صحافی حضرات تمام جی, اور ان کی آپ ایکٹیویٹیز بھی دیکھتی ہیں. ان کے پاس کوئی بھی پریس کلب نہیں ہے جی, جو کہ ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام آپ نمائندوں کے لیے اور تمام ڈی سی حضرات کے لیے جو کوئی تھی. تو اگر ان کے لیے وہ چلا گیا تھا ان سے پریس کلب کسی زاویے سے دے دیا ہے کوئی بھی ہے, اس پہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ان کی آپس میں گروپ بندی ہے کہ اس لیے نہیں دیتے تو پھر اسمبلیوں کو اٹھا لیں, بھوکلا کو اٹھا لیں, دنیا کے کسی بھی فورم پر چلے جائیں تو وہاں پر لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی جناب والا ان کے آپس میں ایشوز ہیں, اس کو چھوڑ دیں. کلب کا ہونا میڈم لازمی ہے, اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے بھی جو کلب دیا تھا وہ میز صاحب جس وقت زیر ناظم تھے اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کو ایلوکیٹ ہوا تھا, آپ لوگ کو ملا تھا. اور جب ہم بھی مجھے بھی میں جب چیئر پرسن منتخب ہوئی, آپ لوگوں نے جو کہا ہم نے اسی طرح ان کو کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو اگر کوئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی جگہ ہے اور اگر وہی آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ابھی پہلے اس میں ہی کر کے تو آپ لوگوں کو کروا کے دیتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا میم ایک اور سوال ہے اس میں یہ کہ اٹک میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اس وقت 62 کروڑ روپے کی خطی رقم سے بن رہا ہے, کیا اس رقم پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیونکہ آلریڈی ہی جو موجودہ حکومت ہے ان کے جو یہاں کے جو اہلکار ہے یا نمائندے انہوں نے کرپشن کی ایک مچائی ہے, مختلف طرح کی اسکیموں میں اس بارے میں دیکھیں. اس میں بھی ابھی یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کی جس طرح آپ نے خود ہی سوال بھی کیا اور جواب بھی آپ نے اس کا خود ہی دے دیا کہ جس قسم کی اٹک میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے وہ آپ تمام صحافی موجود ہیں, کیا آپ نے 60 سالہ تاریخ میں وہ یہ معاملات ہوتے دیکھے ہیں؟ ابھی تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ اگر میں بتا دوں اور جو میں دکھا دوں اور اگر میں سنا دوں تو شاید ان کو ان کے گھروں میں بھی گھسنے کی اجازت گھر والے نہ دیں. تو یہ ہے کہ اس پہ لیکن آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ چاہے ہیلتھ کا محکمہ ہو چاہے ایجوکیشن کا محکمہ ہو, جہاں بھی میرے صاحب کے علم میں چیز آتی ہے, آپ کے سامنے سی او ہیلتھ کا بھی واقعہ ہے, آپ کے سامنے ایجوکیشن والوں کو بھی کیس ہے, تو میرے صاحب اس کو ٹیسٹ کیس سمجھ کے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور اس کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں. تو ہم نے ان کو
جہاں جہاں بھی ہوگا ہم ان کے راستے میں، کرپشن کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے. اچھا میں مسئلہ کہ حسن ابدال میں پچھلے دنوں ایک گیس کا افتتاح ہوا مدرسہ صفی نگر میں، اس سے تقریباً غالباً جو ہے ربیع الاول سے پہلے میجر صاحب نے وہاں پر افتتاح کرنا تھا. پھر 21 تاریخ کو آرڈر آیا ہے سوئی گیس کے میٹرز اور کنیکشن نہیں ہوں گے. جی وہ بین ہے. اس کے بعد ملک امین اسلم صاحب چند ایک لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے وہاں پر افتتاح کیا ہے اور اس آرڈر کا بھی انہوں نے مذاق کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے خود ہی بتایا کہ جس طرح ابھی تو کوئی گیس کے انہوں نے بالکل اس پہ بین کر دیا. دوسری بات یہ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی کہ ابھی گیس کی بڑی سخت شارٹیج جو ہے وہ ونٹرز میں ہوگی، اللہ کرے کہ وہ نہ ہو. جہاں تک جن صاحب کا آپ نے نام لیا ان کا ماں سوائے افتتاحوں کے ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. اور افتتاح بھی کس چیز کے؟ فلٹریشن پلانٹس کے، جو کہ کسی این جی او سے یا جہاں سے بھی وہ لاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں جہاں ہزاروں کے صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں، نثار صاحب، عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ حسن ابدال سے جہاں جہاں بھی انہوں نے فلٹریشن پلانٹس کے افتتاح کیے ہیں، کیا وہ فنکشنل ہیں؟ ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہ بند ہیں وہ، اور جو ہے لوگ وہاں سے بلکہ جو ٹوٹیاں ہیں وہ بھی اتار کے لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی نالائکی اور ان کی جو جتنے یہ نالائق اور نااہل ہیں یہ اس کا بولتا ہوا ثبوت ہے. میم ہمارے علاقے میں ایک دانش پبلک اسکول جو ہے نا وہ غربا کے لیے بنایا گیا تھا. آج کل اس دفعہ داخلے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں کافی ناانصافیاں کی گئی ہیں. جی انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے کہ جی ہمارے پاس اندر جو ہے بچوں کے لیے رہائش نہیں ہے، جبکہ وہاں جو ان کا اپنا اسٹاف ہے وہ رہائش رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم نے آواز اٹھائی تو وہی 2-4 غریبوں کو انہوں نے دوبارہ جگہ دے کے اس کی جگہ پہ پھر انہوں نے کافی امیر کبیر لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں. نہیں یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ بھی ہمارے علم میں لائیں. اور دیکھیں آپ صحافی جو ہیں، آپ بھی ہمارے آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، آپ لوگوں کو ہمیں ہر چیز سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ آج میرے نوٹس میں آیا ہے، یہ میں میئر صاحب سے بھی ڈسکس کروں گی اور اس کو آپ صحافیوں کو جانٹ کے میں خود لے کے جاؤں گی. اگلے ہفتے پرنسپل صاحبہ کے پاس جا کے ہم ان سے ملاقات کریں گے، پورے معاملات آپ کے سامنے ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اور پہلے ان کو ایک خود میں پوچھتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤں گی، ان سے بات کریں گے پوری. تحصیلدار ہمیں لکھ کے دیتے ہیں، جبکہ ابھی میں آنے سے پہلے ملا ہوں کچہری میں پٹواری سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے ہیں ہمیں تو یہاں جس کی 400 کنال زمین ہے. دیکھیں جو بھی چیز ہے جو بھی ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. جس بچی کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اگر وہاں پہ اکوموڈیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، اگر اس کے علاوہ کسی باہر کے بندے کو مل رہی ہے تو وہ بالکل غلط ہے اور اس کے خلاف بالکل جو ہے وہ ان جو وہاں کے پرنسپلز ہیں یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے خلاف بالکل اس پہ کارروائی ہوگی. بیسٹ آف 50 لڑکوں کو، کئی لڑکیوں بچے اور بچیوں کو میں نے دیکھا وہ 100 سے بھی اوپر لے گئے. ایک بچہ 92% اگر مارکس لے رہا ہے انٹرویو میں اسے کیسے آپ 4 کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ 30% بالکل نہیں. اگر یہ بھی کوئی غلط انہوں نے ایڈمیشنز بھی کی ہیں، کچھ وہ بھی کی ہیں، تو اس پہ بھی آپ ہمیں لسٹ دیں تاکہ اس پہ بھی ہم جو ہے وہ پورا ان سے جو ہے وہ پوچھیں کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے غلط معاملات کیے. مہنگائی اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے عوام سخت پریشان ہے اور میجر صاحب نے اتنی کثیر تعداد میں ووٹ لیے اور موجودہ حکومت نے انہیں پذیرائی بھی نہیں دی، تو کیا اس سچویشن میں میجر صاحب کا حکومت کو چھوڑ دینا یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا؟ اور آئندہ جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں جو ہے وہ میجر صاحب کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں اس چیز کا احساس بہت شدت کے ساتھ میرے صاحب کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، غریب پس رہا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، آپ اسے کنٹرول کریں، پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائیں، لوگوں کو ریلیف دیں، جس طرح بھی ممکن ہو آپ لوگوں کو ریلیف دیں. جہاں تک بات چھوڑنے کی، دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کی خواہش کے مطابق بڑی چاہت کے ساتھ شامل ہوئے تھے. میئر صاحب میرے خیال ہے پورے پنجاب میں وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے خالی بنی گالا جا کے وہ ان کا گلے میں اسکارف نہیں پہنا تھا، بھرپور جلسہ کر کے بھرپور عوامی تائید کے ساتھ میئر صاحب جو ہے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو جو میئر صاحب کی پرفارمنس تھی، جو میئر صاحب کا نے آپ کو رزلٹ دیا، ضلع اٹک جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اٹک نون لیگ کا ہمیشہ سے گاڑ رہا ہے. نون لیگ کا صفایا اگر کسی نے اٹک سے کیا ہے تو وہ میجر طاہر صادق صاحب تھے. آپ کو ان کی پرفارمنس کے مطابق، آپ کو ان کی سیاسی حیثیت کے مطابق ان کو
جو ہے وہ اختیارات دینے چاہیے تھے. لیکن ہمیں اختیارات اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے. ہمیں اختیارات کا یا جھنڈے والی گاڑیوں کا بالکل شوق نہیں ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. بہت سوں کے لیے شاید یہ نئی چیز ہو اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو پہلی دفعہ کوئی چیز ملتی ہے اور آخری دفعہ ہوتی ہے تو آپ اسی طرح پاگل سے ہو کے جو ہے وہ معاملات کو چلاتے ہیں جس طرح کہ یہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ عوام کی بہترین مفاد میں ہی کریں گے. پہلے بھی ہمیشہ پبلک کو سب سے آگے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو فیصلہ ہوگا وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوگا. اتنی زیادہ ہے کہ جتنی بھی بات کی کم ہے, لیکن ابھی آپ کو چارج ملا ہے, اگلے 2 ماہ ہیں. آپ اپنا بتائیں کہ اگلے 2 ماہ میں آپ کس طرح اٹک کو لے کے جائیں گی کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں دوبارہ اگر آپ کو منتخب کیا جاتا ہے تو آپ اٹک کو ان محرومیوں سے کیسے نکالیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو بھی ان کا پہلے بھی میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں چونکہ جب یہ نظام ختم ہوا تو نئے ایکٹ کے تحت تحصیل کاؤنسلز بن گئی تھیں. تو اب تحصیل کاؤنسلز کے جو بینک اکاؤنٹ سے ان میں سے جب پیسہ واپس ہمارے پاس آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ دن رات لگے ہوئے ہیں, اور اسی لیے میں نے اب پورے 2 مہینے یہی سوچا کہ میں یہیں ہوں میں سب کے ساتھ, اس کو ہم جلد از جلد کروا کے پبلک کو ریلیف دیں گے. جو ان کی سڑکوں کا, بجلی کا, چھوٹے چھوٹے ان کے مسئلے مسائل ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بہتری کی طرف چیزیں جو ہیں وہ گامزن ہو گئی ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی.